بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جو محبتوں کا مسلک ہے اور ہمیشہ اہل سنت کے علماء نے اپنے ہم خیال اور اپنی جماعت کے افراد کو محبت کا پیغام دیا، کیونکہ یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ جو اولیاء کرام کی فیض یافتہ ہے، لیکن کچھ عرصہ سے خوارج اور نواصب انہوں نے خود کو منظم کر کے اہل سنت کے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور اب وقت وہ آ گیا ہے کہ علماء اہل سنت کے خلاف، علماء حق کے خلاف، مشائخ اعظام بالخصوص سادات کرام ان کے خلاف ایک منظم مہم جاری ہے، اور اس مہم کا سلسلہ جو ہے وہ ویسے تو اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کو بڑے ہی عجیب طریقے کے ساتھ انہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر جاری رکھا ہوا ہے، اور اب یہ پہچانے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ راول پنڈی کے ایک مولوی صاحب جو وقتاً فوقتاً اہل بیت رسول کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، اور جن کی زبان سے بڑے بڑے سادات محفوظ نہیں ہیں، اور آپ ان مولوی صاحب کو کبھی سننے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ کون سی عظیم ہستی ہے جس کے متعلق یہ مولوی صاحب انہوں نے گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، اور پھر سب سے بڑی بات اور ان کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ گستاخی بھی کرتے ہیں اور اکڑتے بھی ہیں، آگے سے آنکھیں بھی نکالتے ہیں۔ چند دن پہلے یہی وہ مولوی صاحب ہیں کہ جنہوں نے عمر بن سعد کو صحابی رسول کہہ دیا، وہ عمر بن سعد جو یزید کے لشکر کا سپہ سالار ہے، جس نے رسول اللہ کی آل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا، جس نے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے خاندان کے خیمے تک جلا دیے، اور کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مخالف سب سے بڑا کردار جو ہے عمر ابن سعد کا ہے۔ اس ظالم نے اس کو صحابہ کرام کی لسٹ کے اندر شامل کیا، اور پھر اس کے بعد کیا تھا؟ آج تک توبہ باقی ہے، نہ توبہ کی نہ رجوع کیا۔ لیکن چند دن قبل عظیم مفتی اہل سنت کے عظیم ترجمان، سینکڑوں علماء کے استاد، مفتیان اعظام کے استاد، اور مصلح امت سید السادات یادگار اسلاف حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب
دامت برکاتم العالیہ آپ کے فیض یافتہ حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی، جو صبح مساء شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا پر جہاں کہیں بھی انہیں دیکھیں، وہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور آل سنت کے دیگر تمام مسلمہ عقائد ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بالخصوص ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مشن ہے وہ آل رسول کی عظمتوں کا دفاع کرنا ہے۔ ناسبیوں اور خارجیوں کو وہ اس لیے ہر وقت ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتے رہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی آل کا وہ عظیم المرتبت سپاہی ہے کہ جس نے بلا خوف ہر مقام پر کھڑے ہو کر ان کو للکارا ہے، ان کے بڑوں کو للکارا ہے۔ یہ ویسے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، پراپیگنڈا۔ اور اب کیا ہے کہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، ان سے بھی، اور انہوں نے تو قصدن کئی بار میں قصدن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، رجوع نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارادتاً انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، آل بیت کی گستاخی کی ہے، انہوں نے انبیاء کرام ان کے کی شان کے اندر ہرزہ سرائی کی ہے۔ کون سی ذات ہے جو ان سے محفوظ بچی ہے؟ اور بالخصوص اہل بیت رسول، وہ تو صبح مساء ان کا ہدف تنقید ہیں۔ یہی وہ مولوی ہیں، یہی وہ جماعت ہے، منظم جماعت ناسبیوں کی، کہ جن کے ایک مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کے صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، رسول اللہ کی آل گمراہ ہو سکتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان بدتمیز مولویوں سے کہ اس مولوی سے تم نے توبہ کرائی، رجوع کرایا، اس کے خلاف FIR کے لیے تم باہر نکلے؟ انہی مولویوں کا وہ بھی بندہ ہے کہ جس نے اور جس کو انہوں نے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی امامت چھوڑ کر امام بنا لیا ہے۔ اتنی بڑی جسارت کی کہ تاریخ اسلام کے اندر کبھی بھی کسی نے بھی، بلکہ بڑے بڑے خوارج، بڑے بڑے ناسبیوں کے سرغنہ اور تاریخ کے اندر بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں آل بیت پر ظلم کرنے والے، لیکن وہ جسارت اس بارگاہ کے اندر وہ بھی نہ کر سکے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین۔ ان کی بارگاہ کے اندر اس بندے نے زبان کھولی، اور یہ اس کے حمایتی تھے۔ اسمبلیوں کے اندر قرارداد منظور کی گئی، ہر جگہ پر اس کی مذمت کی گئی، اس کے مشائخ، اس کے اساتذہ، ہر کسی نے کہا، لیکن اس کی بد نصیبی، اس کی ہرما نصیبی کہ اللہ پاک نے اس سے توفیق توبہ چھین لی۔ یہ اس کے پیروکار ہیں۔ معزز ناظرین کرام، مفتی محمد حنیف قریشی، ان پر FIR درج ہوئی راولپنڈی کے اندر، انتظامیہ پر دباؤ ڈالا۔ یہ شر پسند، یہ دہشت گرد تنظیموں کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کسی مہذب معاشرے کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ مسلک کے ساتھ انہوں نے کیا وفاداری کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، قاتلان اہل سنت ہیں یہ چند غیرت فروش، ان کو ہم جانتے ہیں۔ قاتلان اہل سنت ہیں یہ چند غیرت فروش، لے رہے ہیں اہل سنت سے یہ شاطر انتقام۔ معزز ناظرین، ہم اس بات پر
شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور راولپنڈی کی انتظامیہ کی مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے مفتی محمد حنیف قریشی پر ایف آئی آر درج کی ہے، ان کے پراپوگنڈا سے دب کر۔ حیرت کی بات ہے، دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی قاضی، سبقت لسانی تو الگ بات ہے، اگر قصدن کسی سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس کے بعد اس پر کیا فرد جرم عائد ہوتا ہے، کیا اس پر فتویٰ ہے۔ اور یہ بات ازر من الشمس ہے، مفتی صاحب نے کلمہ شریف پڑھ کر اور بار بار یہ وضاحت کی ہے۔ ان کے پاس ابھی یہ تقریر نہیں پہنچی تھی کہ انہوں نے اپنی تقریر کے فوراً بعد جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً رجوع کیا اور اپنے اللہ پاک سے معافی مانگی اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ جو ارادتاً نہیں بلکہ سبقت لسانی کے تحت ادا ہوئے تھے ان کی معافی مانگ لی۔ اور معافی مانگنے کے بعد میں کہتا ہوں ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے مفتی کہنے والے، یہ بڑے بڑے مذہب کے ٹھیکیدار جو آج مفتی محمد حنیف قریشی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ خاتون جنت کی شان میں جب بے ادبی گستاخی ہوئی تھی تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ جب رسول اللہ کی آل کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آل رسول گمراہ ہو جاتی ہے تو اس وقت کہاں مر گئے تھے؟ جب یہ کہا جا رہا تھا انبیاء سے صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اس وقت کہاں مرے ہوئے تھے؟ تم اس وقت کہاں تھے کہ جب عمر بن سعد کو صحابہ کرام کی فہرست کے اندر شامل کیا گیا جو قاتل آل رسول ہے، اس وقت تم کہاں تھے؟ اور تم اب بلوں سے باہر نکل آئے ہو، تمہارے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ساری باتیں اپنی جگہ، یاد رکھو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم سٹیج پر، تم علم کے میدان میں کہیں بھی ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سیء العقیدہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم سادات کی پگڑیاں اچھالتے ہو، تم آل بیت رسول کے خون کے پیاسے لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے باغی ہو۔ اس زمین پر سب سے شریر مخلوق تم ہو، جن کو خوارج کہا گیا ہے، جن کو نواسب کہا جاتا ہے، جو ہر دور کے اندر اہل حق کا خون کرتے رہے ہیں۔ ظالموں، اب تک آل رسول کا خون لے لے کر تمہارا جی نہیں بھرا، ان سے جفائیں کر کر کے تمہارا جی نہیں بھرا۔ کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، خود کو حضور کا امتی کہتے ہو، قبر میں بھی جانا ہے، حشر کے اندر بھی جانا ہے، کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ ہی صحیح، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اے حضور کا حیا کرو، یہ حضور کی آل ہے۔ ہر اس بندے کے تم جانی دشمن ہو جو حضور کی آل کی بات کرتا ہے، وہ نعت خان ہو تم اس نعت خان کے دشمن بن جاتے ہو، وہ شاعر ہو تم اس شاعر کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو، جگہ جگہ پر توہین کرتے ہو اور پراپوگنڈے کرتے ہو۔ کبھی تمہارے پراپوگنڈے کا رخ کربلا کی طرف ہوتا ہے، جی کربلا کے اندر تو یزید کا کوئی قصور ہی ہمیں نظر نہیں آتا، اور کبھی تم یہ کہہ کر ان کے حمایتی بنتے ہو انہوں نے تو پانی بند نہیں کیا تھا، آل رسول پر پانی بند نہیں ہوا تھا۔ کبھی میں یہ کہتا ہوں کوئی کربلا بیان کر رہا ہو مقرر تو 1.5 2 گھنٹے تمہاری تقریریں
اس کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھاتی ہیں، جی کربلا بیان کرتے ہیں، کربلا بیان کرتے ہیں، کربلا بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ مستند نہیں ہے، یہ جھوٹی تاریخ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، پورا مہینہ محرم کا گزرا، تم ان لوگوں کے خلاف بکواس کرتے رہے جو رسول اللہ کی آل کی مدد سرائی کرتے رہے، تو اور یہ کہہ کر کہ یہ جھوٹی تاریخ ہے، اور ظالموں جو سچی تاریخ ہے کبھی وہ بھی بیان کیا کرو۔ لوگوں کو کربلا کا جو واقعہ جس کو تم صحیح کہتے ہو وہ تو بیان کر کے سناؤ۔ کیا صرف یہ صحیح ہے کہ پانی بند نہیں ہوا؟ کیا یہ صحیح ہے؟ وہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ تیر دائیں سے آیا، تیر بائیں سے آیا، تیر آگے سے آیا، تیر پیچھے سے آیا۔ میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ میں اس مولوی سے پوچھوں کہ مولوی صاحب نہ سامنے سے آیا، نہ پیچھے سے آیا، نہ دائیں سے آیا، نہ بائیں سے آیا، مجھے اتنا بتاؤ کہاں سے آیا؟ تیر نہیں لگے تھے، تلوار نہیں چلے تھی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ رسول اللہ کی آل سے بے وفائی یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی، اور یہی وہ پیغام ہے جو مفتی محمد حنیف قریشی تمہیں دیتا ہے اور تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ جگہ جگہ علی علی کرتا ہے، وہ جگہ جگہ حیدر حیدر کرتا ہے، وہ جگہ جگہ حسین حسین کرتا ہے، وہ جگہ جگہ یزید مرد آباد کہتا ہے۔ تمہارے سینے کے اندر مروڑ پڑتے ہیں، تمہارے کلیجے کے اندر ہر وقت یہ درد اٹھتا ہے، اور اس لیے کہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جفا کرنے والے لوگ ہو۔ اور میں نے تو اگلے دن کہا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہ لا ریب ہے، لا ریب ہے تو شبر و شبیر کا عاشق، اور اب بھی کہہ رہا ہوں، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، لا ریب ہے تو شبر و شبیر کا عاشق۔ مفتی صاحب لا ریب ہے تو شبر و شبیر کا عاشق، اس دور کا ہر شمر تیرا دشمن جاں ہے۔ یہ ایف آئی آر کٹوانے والے، ان کے مزاج ہم سمجھتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھو، ان کی آنکھیں پڑھو، یہ شمر کی اولاد ہیں۔ لا ریب ہے تو شبر و شبیر کا عاشق، اس دور کا ہر شمر تیرا دشمن جاں ہے۔ گھبراؤ گھبراؤ نہ اغیار کے طوفان سے قریشی، گھبراؤ نہ اغیار کے طوفان سے قریشی، تو مولا کا گدا ہے یہ آواز سگاں ہے، تو مولا کا گدا ہے یہ آواز سگاں ہے۔ آل رسول سے بے وفائی کر کے کچھ نہیں ملے گا۔ ظالموں، اعلی حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہو، شرم کرو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی فرمایا کرتے تھے، دوائے تلخ مخور شہد نوش مجدہ نیود، بیا مریض بدار الشفائے آل رسول۔ تمہیں تو اعلی حضرت کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگی، تم جعلی قسم کے رضوی ہو۔ تم اعلی حضرت کے نام کے راشن کارڈ پر تم اپنی روٹیاں اکٹھی کرتے ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ اور یاد رکھو، میں آخر کے اندر راول پنڈی کی انتظامیہ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جن مولویوں نے پراپوگنڈا کیا، ان مولویوں کا نہ اگلا پیر ہے نہ پچھلا پیر ہے، نہ ان کا دین ہے، نہ ان کا ایمان ہے، نہ ان کا کوئی عقیدہ ہے، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے۔ یاد رکھو، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور پوری جماعت اہل سنت والجماعت کی مفتی صاحب کے پیچھے ہے۔ مفتی صاحب کے نظریے کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اگر اس ایف آئی آر کو خارج نہ کیا گیا، ہم جگہ جگہ ہر شہر کے اندر مفتی صاحب کی آواز کو اٹھائیں گے، اور اس ایف آئی آر کے خارج ہونے تک ہم اپنے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ملک کے اندر پہلے ہی فتنے بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، تو
میں یہ امید رکھوں گا کہ راولپنڈی کی انتظامیہ اس سے کوئی بات یہ ڈکی چھپی نہیں کہ مفتی محمد حنیف قریشی وہ کس مزاج کے آدمی ہیں، کون سی دہشت گردی انہوں نے کبھی پھیلائی ہے، وہ تو امن کے دائی ہیں، وہ تو محبتوں کا پیام پہنچانے والے ہیں، اور ان کی ایک تاریخ گواہ ہے۔ تو اس لیے میں آخر کے اندر اپنے سنی بھائیوں سے التماس کروں گا کہ ان کو پہچانو، ان کو جانو، اپنے اور بیگانے کی پہچان کرو۔ اللہ پاک ہمیں مسلک مہذب پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔